الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین ایمان کی نسبت پر جمع فرمایا ہے. میرے بزرگوں عزیزوں، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. ہم اپنی تمام چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے ایمان پر آنچ آ جائے، اس کو ایک مومن اور سچا مومن کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ساری چیزوں کی تلافی ممکن ہے، سب چیزیں واپس آ سکتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ یہ نعمت ایمان چھین لی گئی اور اللہ رب العزت کی طرف سے اگر گمراہی کا فیصلہ ہو گیا تو میرے بزرگوں عزیزوں، دنیا تو گزر جائے گی لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ خراب ہو جائے گی. ایک مومن کے لیے آخرت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ایک مومن کے لیے اللہ کی خوشنودی اور رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. دنیا کسی بھی طرح گزر جائے گی لیکن آخرت میں جنت میں داخل ہونے کا مدار اللہ رب العزت نے میرے بزرگوں عزیزوں ایمان پر رکھا ہے. اور فخر موجودات، فخر دو عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی آخر الزماں کی اطاعت پہ رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آپ سے راضی ہو جائے اور جب جام کوثر کا وقت آئے تقسیم کا
تو میرے بزرگ و عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر اپنے ہر امتی کو پلائیں گے، لیکن ایک وقت ایسا ابھی آئے گا، حدیثوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امت آئے گی، آپ انتظار کریں گے، لیکن فرشتے ان کو گھیر لیں گے اور روک دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو، میں ان کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلانا چاہتا ہوں۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے ختم نبوت کا انکار کیا تھا اور دین میں ایسی چیزیں داخل فرمانے کی کوشش کی تھی جو آپ نے داخل نہیں فرمائی تھی۔ ہم ان کو آپ کے قریب نہیں آنے دے سکتے۔ ختم نبوت کا انکار کرنا، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے اور اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو سنیں گے تو فرمائیں گے، سحقاً سحقاً، دور ہو جاؤ، ان کو دور کر دو۔ میرے بزرگ و عزیزوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ذریعے مجھے اور آپ کو ایمان نصیب ہوا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ ایمان کی تعریف کتابوں میں لکھی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عقائد اور اعمال کو لے کر تشریف لائے، ان کو پورے طور پر تسلیم کر لینا اور دل سے قبول کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں میرے بزرگ و عزیزوں؟ میں آپ سے بہت عاجزانہ درخواست کروں گا کہ پورے بیان کو دل جمعی اور یکسوئی سے سننے کی کوشش کریں۔ کوئی بات اگر، کوئی موضوع یا کوئی الفاظ اگر رہ گئے تو میرے بزرگ و عزیزوں، میرے بیان کی ایک کڑی دوسرے کڑی سے ملی ہوئی ہے، تو بات کو جب پوری طرح پر نہیں سمجھ میں آئے گے، نہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر میرے بزرگ و عزیزوں، ایمان کی صحیح حقیقت اور تحفظ ختم نبوت کی صحیح محنت مجھے اور آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عقائد اور اعمال کو لے کر تشریف لائے اور جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، چاہے عقائد کے تعلق سے ہو یا اعمال کے تعلق سے ہو، اس کو تسلیم کرنا، اس کو دل سے ماننا، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ عقائد بھی اور اعمال بھی۔ اعمال کی میں مثال دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں 5 وقتہ نماز کی تعلیم دی، زکوٰۃ کا حکم فرمایا، حج کا حکم فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کے بارے میں بتلایا نا، یہ عمل ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایک عمل ہے۔
عقائد اور اعمال جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. فجر کی نماز کو 2 رکعت فرمایا. 3 رکعت ہو سکتی ہیں؟ بولو نا میرے دوستو. جو سامنے بیٹھے ہیں میں ان کی توجہ چاہوں گا. فجر کی نماز سرکار نے کتنی بتلائی؟ 2 ہی تو بتلائی. مغرب کی کتنی بتلائی؟ 3 بتلائی. ظہر کی 4 بتلائی. اسی طرح عصر کی اور عشاء کی بھی 4 بتلائی. اب اگر کوئی فجر کی 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتلایا ہے اس کو تسلیم کیا؟ نہیں کیا. وہ اسلام کے اس بڑے عمل کا منکر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح میرے بزرگوں عزیزوں، ایک عمل کی میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دی نماز کی، تو ابھی اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ایمان کی جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جیسی فرمائی ہے، جتنی فرمائی ہے ویسی ہی ہوگی. اور کفر کی تعریف یہ ہے کہ جو عقائد اور اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اور جو عقائد اور اعمال کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں مجھے اور آپ کو بتلائی ہیں، ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دینا کفر ہے. ایک بات کا بھی انکار کر دینا. مثال کے طور پر 100 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے تعلق سے بتلائی، تو تمام باتوں کو ماننا ایمان ہے اور ایک بات کا بھی انکار کر دینا کفر ہے. کفر کے لیے یاد رکھنا، تمام باتوں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. کافر ہونے کے لیے تمام باتوں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. یا کوئی کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہے میں تمام کو نہیں مانتا، تو بھی کافر. اگر کوئی کہتا ہے 50% مانتا ہوں 50% انکار کرتا ہوں، تو بھی کافر. ارے اگر کسی نے ایک کی بات کو بھی نہیں مانا، ایک بات کو بھی نہیں مانا، تو بھی کافر ہو جائے گا، تو بھی کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 باتیں بتلائی. میں مثال دے کر آپ کو ہلکے انداز میں، آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 باتیں بتلائی. مثال کے طور پر کوئی کہے میں 999 مانتا ہوں، صرف ایک بات کا انکار کرتا ہوں، میرے بزرگوں عزیزوں ہاتھ اٹھا کر کہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، کافر ہے. سرکار نے بتلا دیا، آپ ایک بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے. جیسا بتلایا، جتنا بتلایا، تمام کو ماننا ایمان ہے اور ایک بات کا انکار کر دینا بھی کفر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء کے بارے میں بتلایا، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں بتلایا. تمام کو تسلیم کرنا پڑے گا. اللہ کے ایک ہونے کو بتلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتلایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب کوئی کہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نہیں مانتا ہوں، کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ گمراہ اور بے دین ہو جائے گا، بددین اور زندیق ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی 100 آیتیں دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نبی تو ہے، آخری نبی ہے. 200 احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء کے بارے میں بھی بتلایا.
حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتلایا. قیامت کی علامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرمایا. بعض کہتے ہیں قادیانی ہو یا شکیل بن حنیف کے ماننے والے ہو، جن کے رد کے لیے یہ امت مسلمہ کا یہ مجمع جمع ہوا ہے. میرے بزرگ و عزیزو، کوئی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں قیامت کی جو جو علامتیں بیان فرمائی ہے، وہ ہو بہو ویسی ہی واقع ہوگی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ان دونوں باطل جماعت کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی غیر یقینی ہے. نعوذ باللہ. آپ علیہ السلام کی ایک بھی خبر غیر یقینی ہو جائے اور اس میں کچھ چھپاپن ہو، کچھ مبہم ہو اور واضح نہ ہو، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، لیکن قیامت کی ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے. آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کا ظہور نہیں ہو جائے گا، دجال کا خروج نہیں ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول یعنی آسمان سے تشریف نہیں لے آئیں گے، اور دابۃ الارض بھی نکلے گا. ایک زمین میں ایک جانور پیدا ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. یاجوج ماجوج نکلیں گے، خروج یاجوج ماجوج، مغرب سے سورج کا نکلنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک علامت کو بیان فرمایا ہے اور وہ بالکل یقینی ہے. ہم اس کو پیشن گوئی کہہ کر ٹال نہیں سکتے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پیشن گوئی ہے یہ، اس کو تو اس کے صدور ہی کے وقت سمجھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا. میرے بزرگ و عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیشن گوئی یقینی خبر ہے. یقینی خبر کا لفظ یاد رکھنا، یہ آپ کو ان لوگوں کے جواب دینے میں بہت آسانی ہوگی. یقینی خبر ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت امام مہدی کی جو جو نشانیاں بیان فرمائی ہے وہ بالکل ہو بہو صادق آئے گی، وہ بہو واقع ہوگی، سچی پیش آئے گی. حضرت امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من العرب يواتي اسمه اسمي. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: يواتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ محمد بن عبداللہ کا ظہور نہیں ہو جائے. محمد بن عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوا من عطرتی. آپ علیہ السلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ محمد بن عبداللہ میری اولاد میں سے ہوں گے، میرے خاندان میں سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. حسن حسین نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے. آپ نے بیان فرما دیا اس کا نام میرے نام پر ہوگا. میرا نام محمد ہے، ان کا نام بھی محمد ہوگا. ان کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. میرے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. وہ مدنی ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. بلکہ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر دنیا کو 1 سال بھی باقی ہو جائے گا اور ابھی تک امام مہدی ظاہر نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت اس ایک دن بھی اگر باقی رہ جائے گا اور اس وقت تک حضرت محمد بن عبداللہ مدنی کا ظہور نہیں ہوا ہوگا، اللہ رب العزت اس دن اور اس رات کو طویل کر دیں گے، لیکن ظاہر ہوں گے. حضرت محمد بن عبداللہ. امت ٹوٹ چکی ہوگی،
کب ظاہر ہوں گے؟ ایسے موقع پر جب دین اسلام ختم ہو رہا ہوگا، زمین جور اور ظلم و زیادتی اور ناانصافی سے بھر جائے گی۔ حضرت محمد بن عبداللہ ایسے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، اور مال ایسے تقسیم کریں گے بغیر گنے ہوئے، اللہ پاک ان کے سامنے خزانے کو کھول دے گا۔ میرے بزرگ و عزیزو، ایک ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کی بیان فرما چکے۔ اب کوئی کہے کہ میرا نام بھی محمد ہے، تو آپ کا نام تو شکیل بن حنیف ہے، غلام احمد قادیانی کا نام تو غلام احمد قادیانی ہے، غلام احمد ہے، اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اس کے والد کا نام بن حنیف ہے، حنیف خان ہے۔ آپ بہار میں گھپٹولہ میں پیدا ہوئے، رتن پور ضلع عثمان پور کا رہنے والا، دربھنگا کا ایک شہر ہے عثمان پور، رتن پور، اس کے گاؤں کا نام گھپٹولہ ہے۔ آپ بھارتی ہو، آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے، حضرت محمد بن عبداللہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام تمہارا نام نہیں ہے، ان کے والد کا نام تمہارے والد کا نام نہیں ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، تمہارے والد کا نام حنیف ہے۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک حدیث کے مطابق 7 سال وہ دنیا میں حیات رہیں گے، دجال سے جہاد کریں گے حضرت عیسیٰ بن مریم کی معیت میں اور ان کی صحبت میں۔ میرے بزرگ و عزیزوں، اور وہ پھر 7 سال یا 9 سال 40 سال میں ظاہر ہوں گے، اور 7 سال اور دوسری حدیث کے مطابق 9 سال رہیں گے زندہ، اور 49 سال کی عمر میں انتقال ہوگا، فلسطین میں انتقال ہوگا، جنازے کی نماز حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کی پڑھائیں گے۔ کوئی شبہ نہیں رہ سکتا، کوئی خلش اور کوئی وسوسہ نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اس دین کو اور قیامت کی علامات کو اور ایک ایک علامت کو، خصوصاً حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ بن مریم اور دجال کی ایک ایک علامت کو بیان فرما کر واضح فرما دیا۔ میرے بزرگ و عزیزو، اب بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے اور کسی غیر نتھو کو امام مہدی مان لیتا ہے، تو وہ خود اس کی سزا بھگتنے کا ذمہ دار ہے۔ دین میں کوئی کمی نہیں ہے، اور علماء نے بتانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ میں اور آپ اگر نہ سمجھے ہو، میں اور آپ اپنے اگر ایمان کے بارے میں شک کر لے اور ہم کسی کو بھی مان کر اپنے ایمان کو خراب کر دے، تو یہ میں اور آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتنی علامتوں کو بیان فرمایا، اور یہ تو شکیل بن حنیف ہے۔ یہ ان کے پرچارک اور ان کے ماننے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ شکیل کے نام سے بھی پہلے محمد لگا ہوا ہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، دنیا میں کتنے بھی محمد ہو سکتے ہیں، اور ہم اور آپ بھی اپنے نام کے آگے، ہندوستان کا مزاج ہے کہ اپنے نام کے آگے بطور تبرک کے اکثر لوگ محمد لگاتے ہیں۔ تو آپ کے لگانے سے آپ مہدی بن جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے ابھی کیوں لگایا؟ مہدی کے دعویٰ کرنے کے بعد لگایا۔ میرے پاس کتاب ساتھ میں موجود ہے، میں آپ کو بتلا سکتا ہوں پورے پروف کے ساتھ۔ بزرگان دین شکیل بن حنیف کے گاؤں رتن پور گھپٹولہ میں جا کر اس کے خاندان والوں سے مل کر بات ہوئی، اور ایسے تو بے پناہ لوگ مہدی ہو جائیں گے، کوئی بھی مہدی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور دروازے کو بند فرما دیا، آپ نے ایک ایک علامت کو واضح فرما دیا کہ محمد بن عبداللہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، حسن حسین کے مشابہ ہوں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا اجل الجبہ واقن الانف، اجلی اور کشادہ پیشانے والے ہوں گے،
اور اونچی ناک والے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن عبداللہ المہدی کی شکل کو بھی بیان فرما دیا اور مدینہ منورہ فرما دیا۔ جب مدینہ کے حاکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ کے ایک حاکم کی موت پر اختلاف ہوگا تو حضرت محمد بن عبداللہ مدینہ منورہ سے بھاگتے ہوئے مکہ مکرمہ آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کرتے ہوئے شام کے بزرگان دین اور اہل اللہ اور عراق کے اولیاء کتب اور ابدال ان سے پکڑ کر ان سے اس وقت بیعت کریں گے۔ وہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ مدینہ سے گھبرا کر وہ بھاگیں گے وہاں سے اور مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب مہدویت کا ان کی پیشانی کا نور وہ شام کے عراق اور بزرگان دین جب پہچان جائیں گے تو ان کو زبردستی بیعت کروائیں گے، اس وقت وہ بیعت کریں گے۔ اب تو لکشمی نگر میں پہلے آپ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، شکیل بن حنیف کی بات کر رہا ہوں، بہار سے آپ اٹھ کر وہاں آئے، اب چند سالوں سے آپ اورنگ آباد پڑے گاؤں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہدی بھی بھلا چھپیں گے کبھی؟ اور آپ نے دعویٰ کیا، وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس وقت مہدی کا ظہور کا وقت ہوگا اللہ رب العزت راتوں رات ان کے اندر مہدویت کی صلاحیت کو پیدا فرما دیں گے اور لوگ ان سے بیعت کریں گے زبردستی، اور یہ تو زبردستی اپنی بیعت کروا رہا ہے اور چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، کوئی ایک نشانی بھی امام مہدی کی اس آدمی پر فٹ نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے غلام احمد قادیانی نے مہدویت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے بہاءاللہ ایرانی نے کیا۔ ایران میں اس وقت 4,500 مہدی کے دعویٰ کرنے والے جیل میں ٹھوس دیے گئے۔ ہر ایک آدمی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بیان فرمائی ہے اس کے لیے دعویٰ کی ضرورت نہیں، وہ شخصیت متعین ہو چکی ہے۔ تو یہ شکیل بن حنیف ہو یا مرزا غلام احمد قادیانی ہو، یہ دونوں مہدی نہیں ہو سکتے۔ محمد بن عبداللہ کی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان کی علامات کو متعین فرما دیا ہے۔ اب اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ کبھی بھی یاد رکھنا، وہ عیسیٰ بولتے ہیں اس کے پرچارک اور ماننے والے اور منوانے والے، بن مریم کبھی نہیں بولیں گے۔ ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، اس عزیز طالب علم نے جو آیت پڑھی اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر 27 مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ 23 مرتبہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ذکر فرمایا۔ خالی عیسیٰ کا ذکر 27 مرتبہ اور 23 مرتبہ عیسیٰ کو مریم کے ساتھ ذکر فرمایا، اور 11 جگہ المسیح کا لقب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو نوازا، اور ایک جگہ عبداللہ کا فرمایا۔ قال انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم فرما رہے ہیں میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے انجیل عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے وصیت فرمائی، اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی نماز کی، زکوٰۃ کی، جب تک میں زندہ رہوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي، اور مجھے بابرکت بنایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے والدین کا مجھے والدہ کا اپنے فرما بردار بنایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ قرآن حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کون سی علامت بیان فرمائی؟ میرے بزرگوں عزیزوں،
حضرت عیسیٰ بن مریم کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. میں نے کہا پہلے ہی اس لیے کہ قرآن کی آیت کا انکار لازم آ رہا ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ قرآن پورا کا پورا 30 پارے محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا. ہے. اس کا ایک آیت تو دور کی بات، ایک زبر زیر کا انکار کرنے سے بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے. قرآن کا پورا 30 پارے محفوظ ہے. بسم اللہ سے لے کر سورہ ناس کی والناس تک ہر لفظ محفوظ ہے. زبر زیر بھی نہیں بدل جا سکتا. اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پوری دنیا اپنی کوشش کر چکی کہ قرآن کو تبدیل کر دے، کچھ نہیں ہو سکتا. ایک آیت کیا ایک لفظ بھی نہیں بدلا جا سکتا. اور میں نے کفر کی تعریف آپ کے سامنے شروع میں واضح کی تھی کہ اللہ کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہے، قرآن جو پیش کیا ہے، اس میں ایک لفظ کے انکار کرنے سے بھی وہ مومن نہیں رہ سکتا، کافر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے 23 جگہ پر عیسیٰ کو بن مریم سے ذکر فرمایا، یاد فرمایا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں 27 جگہ ذکر فرمایا. پوری سورہ مریم نازل فرما دی. آپ کے نانا حضرت عمران علیہ السلام ہے، ان کے نام سے آل عمران موجود ہے، پوری سورت موجود ہے سورہ بقرہ کے بعد. عمران کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے. ہارون کون ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. حضرت عیسیٰ بن مریم کے ماموں ہیں. میرے بزرگ و عزیزوں، جس طرح پورے قرآن کا انکار کفر ہے، اس طرح پورے قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار سے آدمی کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. اسی لیے تو سارے علماء دین، بزرگان دین اور قطب اور اولیاء کا متفق علی فیصلہ ہے کہ شکیل بن حنیف ہو یا قادیانی ہو، یہ دونوں بھی مرتد ہے اور ان کے ماننے والے بھی مرتد ہیں، خارج اسلام ہے. قرآن کی آیت کا انکار نازل آ رہے. حضرت عیسیٰ علیہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، کسی کو والدہ کے ساتھ نسبت نہیں فرمائی، والدہ کے ساتھ کسی کا ذکر نہیں فرمایا سوائے اس نبی کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی ذکر فرمایا، ان کی والدہ کے ساتھ ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ بن مریم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم، تم شک مت کرو، ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے. اس لیے کہ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے، پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے میرے بزرگ عزیز و جمہور اہل سنت والجماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین اور امت مسلمہ کے ہر فرد کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق اور قرآن کے مطابق آسمان پر اٹھا لیے گئے. میں نے جو آیت پڑھی اس میں حضرت اللہ رب العزت نے اسی کو فرمایا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل نہیں کیا. یہ جو یہودی کہتے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، وَمَا قَتَلُوا، ان کو قتل نہیں کر سکے، ان کو سولی نہیں دے سکے. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور آسمان پر زندہ ہے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کا مجمع آیا. آپ نے فوراً فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے. کہا بالکل غلط کہتے ہو،
ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال پہلے پیدا ہو چکے۔ آپ علیہ السلام اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، فطرت کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان سے فرمایا، یہود سے، قال للیہود ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نہیں مرے ہیں، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ میں آپ سے ایک عقلی سوال کرتا ہوں، قرآن حدیث تو کہہ رہا ہے کہ آسمان پر ہے اور آسمانی سے نازل ہوں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں میرے بزرگوں عزیزوں کہ کوئی آدمی، ابھی تو ہم آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے یا گھر میں بیٹھے ہو، اپنے 2 منزلہ گھر ہو یا 3 منزلہ بلڈنگ ہو، ہمارے اور آپ کا کوئی دوست بلڈنگ کے ٹیرس پر گیا ہو یا اوپر والے مکان پہ گیا ہو یا مسجد کی چھت پر گیا ہو، اور ہم جب انتظار کریں گے جب بھی وہ آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ ارے جہاں گیا ہے وہیں سے آئے گا نا، ارے بولو نا، جہاں گیا ہے وہیں سے آئے گا نا۔ آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہو اور کہتے ہیں کہ فلائٹ لیٹ ہے، ابھی فلائٹ لینڈ نہیں ہوا ہے، اور پھر اتر جاتا ہے، تو فلائٹ لینڈ ہی ہوتا ہے نا آسمان سے، آسمان پہ اڑ رہا تو آسمان سے آیا۔ جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں آئے گی۔ جب اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ میں نے اپنے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہ نہیں مرے ہیں اور وہ زندہ ہے، تو میرے اور آپ کا، پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، آسمان پر حیات زندہ ہے، اور قیامت سے پہلے آسمان ہی سے نازل ہوں گے۔ اس میں کون سی پیچیدگی ہے؟ اس میں کون سا کنفیوژن ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو نہیں سمجھ میں آ رہی؟ میرے بزرگوں عزیزوں، اب کوئی نزول کا معنی پیدا کرنے کا کرے، جس طرح قادیانی نے پہلے کیا تھا اور اب شکیل بن حنیف کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ مر چکے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو حدیث سنا دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، تو اللہ رب العزت کے کلام میں شک پیدا ہو گیا، اللہ رب العزت کے کلام کا انکار ہو گیا کہ وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتے، پیدا ہو چکے۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے نا۔ یہ پنرجنم کا عقیدہ، آواگون کا عقیدہ، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ جو بھی رکھے ان کی مرضی، لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پیدا ہو چکے 571 سال پہلے، اب جب نازل ہوں گے تو آسمانی سے نازل ہوں گے، شکیل بن حنیف ہو یا قادیانی ہو، کسی کی صورت میں نہیں پیدا ہو سکتے۔ دنیا میں سینکڑوں عیسیٰ کے نام کے ہو سکتے ہیں، لیکن عیسیٰ بن مریم ایک ہی ہو سکتا ہے۔ سینکڑوں عیسیٰ پیدا ہو سکتے نا، ہمارے گھر میں بھی، ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں ولادت ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عیسیٰ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے والد بھی ہوں گے، اس کی والدہ بھی ہوگی۔ پوری دنیا میں سارے انبیاء میں ایک ہی نبی ایسا ہے جس کے والد نہیں ہے اور صرف والدہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے تو والدہ کی طرف نسبت کی کہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ ہمارے اور آپ کی جب نسبت ہوتی تو ہم کس کی طرف کرتے؟ والد کی طرف کرتے نا۔ شجرہ تو والد سے بیان کیا جاتا ہے نا، لیکن حضرت عیسیٰ بن مریم کا شجرہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے، صرف والدہ کے بطن سے پیدا فرمایا، وہ صرف مریم ہے۔ تو سینکڑوں نہیں، لاکھوں عیسیٰ ہو جائے پوری دنیا میں، تم تو شکیل ہو، تمہارا تو نام بھی عیسیٰ نہیں ہے، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اور وہاں تو سینکڑوں عیسیٰ اگر ہو بھی جائے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کتنے ہوں گے؟ صرف ایک ہوں گے۔ بولو نا میرے بزرگوں عزیزوں، یہ آپ کو بولنے پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ میرے بزرگوں عزیزوں، آپ جو جس نسبت پہ جمع ہوئے نا، ایمان کی نسبت پہ جمع ہوئے، اس میں دیوبندی حضرات ہو، بریلوی ہمارے سنی بھائی ہو جن کی جگہ پر ہم اور آپ اس وقت بیان کر رہے، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ شکیل بن حنیف اور قادیانی مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، چاروں مکاتب فکر کے لوگ مسلمان ہیں، ہمارے اور آپ کا کلمہ ایک ہے۔ میں صاف کہہ رہا ہوں میرے بزرگوں عزیزوں، اپنے بریلوی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، کلمہ ہم تمام کا ایک ہے۔
نبی میرے اور آپ کا ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، اور ہم اور آپ کا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ قرآن بھی ایک ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم بھی میرے اور آپ کے ایک ہے، کعبۃ اللہ بھی ایک ہے۔ پھر جھگڑا کس چیز کا؟ میرے بزرگ عزیزوں، چھوٹے چھوٹے جزیات کے اختلاف کی وجہ سے امت کو منتشر مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کی مثال ایک جسد واحد، ایک بدن کی طرح بیان فرمائی ہے۔ اگر ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پیر بھی درد ہوتا ہے، اگر پورے بدن میں بخار ہوتا ہے تو زبان سے بھی نہیں کھایا جاتا ہے، کان سے بھی سننا نہیں اچھا لگتا ہے، آدمی بستر پر چلے جاتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی مثال ایک بدن کے ٹکڑے کی طرح فرمائی، اور جب بدن کا ایک درد، کوئی بدن کا حصہ ایک درد سے متورم ہو جاتا ہے، جب پریشان ہو جاتا ہے تو پورا بدن پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگ عزیزوں، میرے اور آپ کی سعادت ہے میں اور آپ آپس میں الجھ گئے، آپس میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک ہی کلمے کے دعوے دار ہیں، ایک ہی نبی کو مانتے ہیں، ایک ہی عیسیٰ بن مریم کو مانتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی ایک ہے، اور قرآن مجید بھی میرے اور آپ کا ایک ہے۔ اصل ہمارے دشمن یہ قادیانی اور شکیل بن حنیف ہے، جو مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاروں مکاتب فکر کا۔ اخیر میں ایک پرچہ تقسیم ہوگا، چند نوجوان، میں درخواست کروں گا بعد میں کہ چند نوجوان تیار ہو جائیں گے جو ایک پرچہ تقسیم کریں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ دائرہ اسلام سے شکیل بن حنیف ہو یا قادیانی ہو، نعمت اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اللہ کی نظر میں، اور ہم تمام مسلمان ہیں، چاہے جس مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہو۔ لیکن میرے بزرگ و عزیزوں، یہ شکیل بن حنیف ہو یا غلام احمد قادیانی ہو، یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان سے رشتہ ناتا نہیں رکھ سکتے، ان کو اپنی مسجد میں نہیں بلا سکتے۔ اگر میں مسجد کا متولی ہوں تو نہیں بلا سکتا ہوں، میں مسجد کے مصلیوں کو بھی ہے، ہم ان کی دعوت میں نہیں جا سکتے۔ اگر ان کے ساتھ کسی نے اپنا نکاح کروا دیا، فتاوی رضا احمد اعلیٰ حضرت جو ہے، حضرت مولانا رضا احمد خان صاحب بریلوی، ان کے فتاوی میں بھی لکھا ہے، اور علماء دیوبند کے بھی سارے فتاوی میں لکھا ہے۔ میں آپ کو حوالہ پیش کر سکتا ہوں میرے بزرگ عزیزوں، ڈنکے کی چوٹ پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے مسلمان سمجھ کر شکیل بن حنیف کی لڑکی سے نکاح کر لیا تو اس کا بھی اسلام ختم ہو جائے گا اور یہ بھی مرتد ہو جائے گا۔ اگر اس سے نکاح کر لیا یا اس کی بہو کو اپنے بچے کو بنا لیا، یعنی اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیا، تو میرے اور آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کفر کے عقائد کو اسلام سمجھنا یہ خود کفر ہے، کفر پر راضی رہنا یہ خود کفر ہے۔ میرے بزرگ عزیزوں، ان کا مساجد میں داخلہ ممنوع ہے، ان کو سنی قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ رامو شامو کو ہم دفن کرتے ہیں، بولو نا، ان کا قبرستان الگ ہے کہ نہیں؟ ان کا بھی قبرستان مسلمانوں کے قبرستان کے ساتھ قبرستان میں یہ دفن نہیں ہو سکتے، مسجد میں نہیں آ سکتے، چاہے لاکھ داڑھی رکھ لے، سنت کے مطابق پیجامہ پہن لے، سنت کے مطابق چہرہ بنا لے، لیکن یہ قادیانی ہو یا شکیل بن حنیف ہو، یہ حضرت عیسیٰ بن مریم پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ پر تہمت کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اللہ پر تہمت کو کیسا برداشت کریں گے؟ اللہ پر کیسے تہمت لگائے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ ارے اللہ پاک فرما رہے کہ عیسیٰ بن مریم ہے، اور یہ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ اس وقت میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے آسمان پر زندہ ہے، آسمان پہ سے نازل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ آسمان پر زندہ ہے، آسمان سے نازل ہوں گے۔ حدیث بتلا رہی، قرآن کی آیت بتلا رہی ہے، اور اللہ پاک فرما رہے کہ عیسیٰ بن مریم ہے بغیر باپ کے، اور یہ شکیل کہتا ہے کہ یا تو اپنے باپ کا انکار کرے، اپنے باپ کا بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، شکیل بن حنیف ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ اللہ پر تہمت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت نہیں ہے۔ میں آپ کو مجمع میں پوچھتا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، مجھ کو اور آپ کو کوئی کہہ دے، آ کے کوئی بھی کہہ دے کہ آپ اور میں اپنے ماں باپ کے نہیں ہیں، اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ میرے باپ پر کوئی اس سے بڑی کوئی تہمت ہو سکتی ہے؟ میری ماں پر اس سے بڑی کوئی تہمت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کہے کہ مفتی صاحب آپ کے ماں باپ کو اگر اس نے گالی دے دی ہے تو پھر بھی آپ اس سے تعلق باقی رکھو، یہ زیب دیتا ہے مجھے؟ مجھ سے بڑا بے غیرت کون ہوگا کہ میرے ماں باپ کو اگر کوئی کہے، یعنی مجھ سے آ کر کہہ دے، میں مجمع میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ مجھ سے آ کر کوئی کہہ دے کہ آپ اپنے ماں باپ کے نہیں ہو،
آپ کے ماں باپ کا بیٹا کوئی دوسرا ہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، اس سے بڑی گالی اور اس سے بڑی تہمت میرے اور آپ کے ماں باپ پر نہیں ہو سکتی۔ تو جو اللہ پر تہمت لگائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائے، حضرت عیسیٰ بن مریم پہ تہمت لگائے، ہم ان کے ساتھ مزاح کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ولیمے کی دعوت میں جائیں، ان کے برتھ ڈے پارٹی میں جائیں، جب مجھ پر اور آپ پر تہمت لگانے والے کو میں اپنے گھر میں نہیں بلا سکتا ہوں، تو اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ بن مریم پر تہمت لگانے والے کو ہم اور آپ مسجد میں کیسے بلا سکتے ہیں؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ بولو نا دوستو، اللہ کا گھر ہے۔ جب میرے اور آپ پر تہمت لگانے والا میرے اور آپ کے گھر پہ نہیں آ سکتا اور ہم اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، تو میرے بزرگ و عزیزوں، یہ کون سا ایسا فلسفہ ہے جس کو مجھے سمجھانے میں دقت ہو رہی ہے؟ الحمدللہ آپ مطمئن ہیں اور آپ اہل ایمان ہیں اور آپ کو قرآن حدیث پر اطمینان ہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ بن مریم اور اللہ پر تہمت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کی ایک ایک نشانی کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ وہ نازل ہوں گے، کیسے اتریں گے، کہاں اتریں گے، کب اتریں گے، ایک ایک علامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت امام مہدی کی واضح فرما دی، ان کی بھی علامت کو واضح فرما دیا۔ سب سے پہلی علامت کہ عیسیٰ بن مریم، میں نے کہہ دیا کہ دنیا میں سینکڑوں عیسیٰ ہو سکتے ہیں، لیکن ابن مریم صرف ایک ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سینکڑوں عیسیٰ ہو سکتے ہیں، لیکن ابن مریم ایک ہوگا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم قرآن کے جو اصلی عیسیٰ ہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، اس کو بدل دینا یا وہ آسمان پر زندہ ہے اس میں کوئی تعویل کرنا، یا تو انکار کر دینا بھی کفر ہے یا تعویل کر دینا۔ تعویل کرنا مطلب وہ ترجمہ اور وہ مطلب اور وہ مفہوم بیان کرنا جس کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین اور امت مسلمہ کے کسی بزرگ اور کسی مفسر اور محدث نے جو ترجمہ اور مطلب نہیں بیان کیا ہو اس کو بیان کرنا، یہ بھی الحاد ہے، یہ بھی کفر ہے۔ کیسا؟ میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا نا، آسمان پر ہے زندہ، آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب یہ لوگ انکار نہیں کرتے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ شکیل بن حنیف کی صورت میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے۔ نزول کا ترجمہ سب نے، سارے مفسرین نے، سارے صحابہ نے آسمان سے نازل ہونے کا کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ینزل اخی عیسیٰ ابن مریم من السماء، رواہ کنز العمال، رواہ البیہقی۔ دو حدیث کی بڑی مرتب کتاب ہے، سچی حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے بھائی عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ من السماء کا لفظ آ گیا، اگر من السماء کا لفظ نہ بھی آئے تو بھی ہمارے اور آپ کا ایمان ہے، چونکہ ایک آدمی جو جہاں پر ہے وہیں سے آئے گا۔ جب میرے اور آپ کا بھائی، میرے اور آپ کا کوئی دوست تیسرے منزلے پر ہے تو ہم تیسرے منزلے سے آنے کا انتظار کریں گے نا، ساتویں منزلے پہ تو ساتویں منزلے سے آنے کا انتظار کریں گے، نہ کہ بازار سے آنے کا، نہ کہ ایسٹ اور ویسٹ سے آنے کا انتظار کریں گے۔ جو جہاں گیا ہے وہیں پر سے آتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ پاک نے آسمان پر جب ان کو اٹھا لیا ہے تو آسمانی پر زندہ ہے تو آسمانی سے نازل ہوں گے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ذخیرہ احادیث میں فرما دیا کہ جب آسمان سے آئیں گے تو آسمان کا لفظ، من السماء کا لفظ بھی استعمال کر دیا، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیسے آئیں گے اس کا بھی بتلا دیا، اس کا بھی وقت بتلا دیا، دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان پر ملاقات ہوئی۔ ہر نبی سے ملاقات ہوئی، سب کا ذکر ہے پوری حدیث میں، بخاری اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے یہ۔ اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں نبیوں کے ساتھ قیامت کا ذکر ہوا کہ قیامت کیسے واقع ہوگی، کب واقع ہوگی۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ بن مریم سے ملاقات ہو گئی۔
آسمانی دنیا کی بات بتا رہا ہوں میں، معراج کے سفر کا وقت بتلا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ رب العزت مجھے دوبارہ دنیا میں نہ بھیج دے اور میں دجال کو قتل نہ کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینارے پر اتریں گے، یعنی اتنی واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اب وہ دمشقی کی جامع مسجد ہوگی، یہ بھی آپ سن لو، چونکہ سرکار کی زبان سے نکل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی دوسری مسجد نہیں ہو سکتی۔ آج دمشق کو ڈمسکس کہتے ہیں، دمشق کی جامع مسجد شام میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کے مشرقی مینارے، دو مینارے ہوتے ہیں نا، مشرق مغرب سامنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرقی مینارے فرما دیا تو مغربی مینارے نہیں ہو سکتا، چونکہ نبی کی ایک ایک بات 16 آنے سچ ہے۔ ذرا سا بھی شک کرنا اور تردد کرنا مجھے اور آپ کو ایمان سے نکال کر جہنم کے گڑھے میں داخل کر دے گا۔ آپ علیہ السلام نے دمشق کی مشرقی مینارے کہہ دیا، اور وہ بھی فرما دیا کہ سفید مینارہ، اس کا مطلب کالا اور ہرا مینارہ نہیں ہوگا، کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان ہے آپ کا، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینارے پر دو فرشتے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، اور اس طرح اتریں گے کہ پانی کے قطرے بال سے ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فجر کی نماز کی اذان ہو چکی ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی یعنی محمد بن عبداللہ المدنی سیڑھی لے کر اپنے خادموں کے ساتھ جائیں گے، ان کا استقبال کریں گے اور اتاریں گے، اور آپ فرمائیں گے کہ آپ نماز کے لیے آگے بڑھیے، یعنی حضرت امام مہدی اکراماً احتراماً حضرت عیسیٰ بن مریم کو آگے کریں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی جا چکی ہے، فجر کی اقامت آپ کے لیے کہی جا چکی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیے۔ فَيَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، حضرت عیسیٰ بن مریم حضرت امام مہدی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو آگے بڑھائیں گے، جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد کو کبھی آگے بڑھاتا ہے نا، اس طرح بڑھائیں گے۔ تو میرے بزرگ و عزیزوں، اس سے کیا معلوم پڑا کہ امام مہدی کی شخصیت الگ ہے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی شخصیت الگ ہے۔ یہ فضول بکواس کرنے والا یہ اناڑی یہ کہتا ہے کہ مہدی بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں، ایک حدیث کا سہارا لے کر، حالانکہ وہ حدیث ضعیف بھی ہے، منکر بھی ہے۔ سارے اسماء رجال کے بڑے بڑے امام ذہبی ہو، علامہ شوکانی ہو، ابن تیمیہ ہو، خزیمہ ہو، تمام محدثین نے اس حدیث کو منکر، ضعیف، اور یہاں تک کہ ابن قیم جوزی نے الموضوعات میں اس کو موضوع ذکر فرمایا ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، حدیث موضوع ہے۔ اس حدیث کا سہارا لے کر ایک شخصیت دو کیسے ہو سکتی ہے؟ محمد بن عبداللہ الگ ہے، ورنہ کندھے پہ ہاتھ، آدمی اپنے خود کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے؟ ارے بولو نا دوستو، اپنے خود سے بات کرتا ہے؟ کیسا کرتا ہے؟ اگر اکیلے بات کرنے کی عادت ہے، اگر مجھے ہے تو آپ مجھے پھر بیان کے بعد کہاں ایڈمٹ کریں گے؟ اسپتال میں ایڈمٹ کریں گے۔ اور آپ میں سے کسی کو اگر عادت ہے اکیلے بڑبڑانے کی تو یہ تو بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فَيَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، حضرت امام مہدی محمد بن عبداللہ المدنی کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ وہ ایک نماز ہوگی جو امام مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ بن مریم پیچھے ادا کریں گے۔ اس کے بعد جب تک 40 سال زندہ رہیں گے، حضرت امام مہدی ان کے پیچھے ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم پھر ساری نمازیں ادا کریں گے، چونکہ وہ خلیفہ رسول بن کر نازل ہوں گے، خلیفہ راشد بن کر نازل ہوں گے، امتی بن کر آئیں گے، نبی تو ہوں گے۔ یاد رکھنا میرے بزرگ و عزیزوں، نبوت ایک ایسا عطیہ ہے، اللہ رب العزت جب کسی کو دے دیتا ہے تو وہ واپس نہیں لیتا۔ نبوت ایک تحفہ ہے، ایک عطیہ ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نبی ہے، لیکن نبی بن کر نازل نہیں ہوں گے، حضرت قرآن کی پیروی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر خود بھی چلیں گے، لوگوں کو بھی چلائیں گے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں یہ ہے، لیکن نبی ہوں گے، اور وہ نبی کب کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں، نبی بن کر پیدا ہوئے، آسمان پر بھی ہے،
لیکن جب نازل ہوں گے تو قرآن کی اتباع کریں گے، اپنے انجیل پر نہ عمل کریں گے نہ لوگوں کو عمل کروائیں گے. یہ بات یاد رکھنا. اس کو ایک اور آسان سے میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح ملک کا وزیر اعظم، آپ کے ملک کا ہو یا کسی اور ملک کا وزیر اعظم، جب کسی جگہ چلے جائے، دوسرے ملک میں امریکہ چلے گئے، فرانس چلے گئے، میرے بزرگوں عزیزوں، تو ملک کا وزیر اعظم جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ وزیر اعظم تو رہتا ہے نا، وزیر اعظم رہتا ہے، لیکن قانون انڈیا حکومت کا چلے گا کہ وہاں کی حکومت کا چلے گا؟ قانون وہیں کا چلے گا. خود وزیر اعظم اس ملک میں جا کر ان کے قانون کا پابند ہوتا ہے، حالانکہ وزیر اعظم باقی رہتا ہے. حضرت عیسیٰ بن مریم نبی تو باقی رہیں گے، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال پہلے نبی بنائے جا چکے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جا چکے. اب اس امت میں آئیں گے تو نبوت کا تحفہ تو ہوگا ان کے ساتھ، لیکن وہ اپنی نہیں چلائیں گے، یعنی انجیل پر عمل نہیں کریں گے، قرآن اور سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے. آپ کو یہ اس مثال سے بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی. اور حضرت عیسیٰ، شکیل بن حنیف کو عیسیٰ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ آپ کہو گے نا تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت. تحفظ ختم نبوت کیا ہے میرے بزرگوں عزیزوں؟ اس حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا کہ اب کوئی نیا نبی بن کر نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ نئے نبی ہے؟ بولو نا، حضرت عیسیٰ نئے نبی ہے؟ نہیں، وہ تو 571 سال پہلے نبی بنا جا چکے. اب اگر شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مان لیا جائے تو یہ تو 1968 میں رتن پور دربھنگا میں گھبٹولہ میں پیدا ہوا ہے، اور وہ تو بنی اسرائیل کے نبی ہے، اور ختم نبوت کے اوپر زد پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے پیدا ہو چکے، آسمان پر موجود ہے، آسمان ہی سے نازل ہوں گے. ان کے نازل ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت یعنی آخری نبی ہونے کے اعتقاد میں کوئی خلل نہیں پڑتا ہے، کوئی انتشار نہیں لازم آتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. لیکن غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ ماننے پر یا شکیل بن حنیف مرتد کو عیسیٰ ماننے پر میرے بزرگ عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اس سے بڑی تہمت نہیں ہو سکتی. اور ہم میں سے کوئی بھی مسلمان میرے بزرگ عزیز کو اس کو قیامت کی صبح تک برداشت نہیں کر سکتا ہے. میرے بزرگ عزیزوں، میرے اور آپ کے پاس ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان سے قطع تعلق دین ہے. میرے بزرگ عزیزوں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ مجھے اور آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دیتے تو ہم ان سے تعلق کو نہیں برداشت کر سکتے. میرے اللہ پر جو اتنی نعمتیں دیتے ہیں، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے عیسیٰ بن مریم پر کوئی تہمت لگا دے میں اس کو برداشت کر لوں، اور کوئی بھی پیدا ہونے والا اس کا دعویٰ کر دے اور ہم اس کو برداشت کر لیں. اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کر میں اور آپ اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں، میں اور آپ ارتداد قبول کر رہے ہیں. میرے بزرگ عزیزوں، ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ہم کتنے بھی گندے ہوں گے، کیسے بھی شرابی کبابی ہوں گے، ہم ہر گناہ کر سکتے ہیں، لیکن کفر اور شرک کا گناہ نہیں کر سکتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کی معافی نہیں ہے، کفر کی معافی نہیں ہے، الحاد کی معافی نہیں ہے، زندیق اور گمراہی کی معافی نہیں ہے. ہمیں اہدنا الصراط المستقیم ہم ہر فرض نماز میں پڑھتے ہیں، سنت اور نوافل میں پڑھتے ہیں. ہر نماز میں ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور ضلالت اور گمراہی سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں. میرے بزرگ و عزیزوں، آپ کے درمیان حضرت مولانا لقمان صاحب جامع مسجد کے امام بھی موجود ہے، ان کو بھی وقت دیا گیا ہے، وہ اپنی بات کو اور آخر تک لے جائیں گے، اور یہ کہ دعا کے ساتھ اختتام بھی ہوگا. میں آپ سے دو بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. اتنی سب باتیں آ گئی. میرے بزرگ و عزیزوں، میرے اور آپ کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خیر، آپ تو سب مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ. میرے بزرگ و عزیزوں، جو بھائی شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر ارتداد کو قبول کرے اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں. اور ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں اگر کوئی وہ فرد ہے، اور بہت سارے موجود ہیں، باندرا نو پاڑے میں، سانتا کروز گولی بار میں، کرلا میں، کون سی جگہ ایسی نہیں ہے، پوری جگہ پر، پورے ہندوستان کے چپے چپے میں وہ لوگ پہنچ گئے. لیکن میرے بزرگ و عزیزوں، ان کے لیے بھی آپ ہدایت کی دعا کریں، اور جب کوئی مل جائے تو ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں.
میرے اور آپ کے تاثر اور گمراہ ہونے کی ایک وجہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے علماء اور اپنے مسلک کے ائمہ کرام سے تعلق کو توڑ دیا۔ علماء ہمارے پاور ہاؤس ہیں، یہ بجلی یہاں پر جو جل رہی ہے یہ یہیں کی وجہ سے جل رہی، پاور ہاؤس سے تقسیم ہو رہی۔ پاور ہاؤس میں اگر کنیکشن میں کوئی خرابی آ جائے، یہاں بھی بجلی میں خرابی آ جائے گی۔ میرے بزرگ عزیز و حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء کرام پاور ہاؤس ہیں، آپ اپنے مسلک کے علماء کو نہ چھوڑیں، اپنے امام سے آگے نہ جائیں۔ جب بھی وہ کوئی گمراہی کی بات کرے میرے بزرگ و عزیزوں، آپ کہے کہ آپ چلو ہمارے امام صاحب کے پاس، ہمارے عالم دین کے پاس، آپ خود ان سے بحث نہ کریں، حالانکہ آپ بحث کر سکتے ہیں، آپ کو اتنا علم پیدا ہو گیا ماشاءاللہ۔ پچھلے 15 دن پہلے بریلوی مسلک کے علماء نے بھی ماشاءاللہ اس میں شکیل بن حنیف کے خلاف بہت شد و مد سے بیان کیا ہے، آپ ان کے علم کو بھی قبول کریں، ان کی صحبت کو بھی غنیمت سمجھے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، قرآن حدیث کا علم جہاں سے ملتا ہے آپ لے لیں اس کو، لیکن اپنے علماء سے تعلق چھوڑنا میرے اور آپ کے اندر بے دینی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب بھی لوگ جو بھی لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں، یا تو خود انٹرنیٹ کے ذریعے، مفتی گوگل کے ذریعے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور علماء سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں، تو گمراہی کی پہلی سیڑھی ان کے اندر آ جاتی ہے کہ ارتداد کو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ جو بھی قوم اپنے علماء سے، اپنے بزرگان دین سے، اپنے مشائخ سے، اپنے ائمہ کرام سے تعلق رکھتی ہے، میرے بزرگ و عزیزوں، وہ گمراہ نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی کتنی فضیلت بیان فرمائی کہ اخذ عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے اسٹوڈنٹ بن جاؤ، متعلم طالب علم بن جاؤ، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے او مستمعا علم کے حلقے میں علماء کی باتوں کو سننے والے تو بن جاؤ۔ ماشاءاللہ مبارکباد ہے، آپ لوگ علم کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ میرے بزرگ و عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت پر جمع ہوئے، اس سے زیادہ آسمان کی دنیا پر کوئی مجلس اس سے زیادہ برگزیدہ اور بابرکت نہیں ہو سکتی، آپ اطمینان رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت، حضرت عیسیٰ بن مریم کے حفاظت کے لیے آپ اور آپ یہاں پر جمع ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے اسٹوڈنٹ بن جاؤ، نہیں بن سکتے او مستمعن علم کی بات کو سننے والے بن جاؤ، اتنا بھی وقت نہیں ہے، او محبن علماء ربانیین جو وارثین انبیاء ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے تو دیکھو۔ میرے بزرگ و عزیزوں، ہم علماء بھی گناہ سے پاک نہیں ہیں، گناہ ہم سے بھی ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، انبیاء کی ذات معصوم ہے، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھے جو بن جاؤ، یعنی ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے بن جاؤ، پانچواں مت بننا، یعنی ان سے بغض مت رکھنا، ورنہ تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ تو سب سے پہلے کا کام کہ علم حاصل کرے، علم بھی حاصل کرے، ہدایت کی دعا مانگے، دوسرا کام۔ تیسرا کام اپنے اپنے مسلک کے علماء سے خوب تعلق وابستہ رکھے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، انشاءاللہ کبھی بھی ارتداد نہیں آئے گا۔ دعا کے لیے میں قرآن کی ایک دعا بتا دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ایمان کی حفاظت کی بتا دیتا ہوں، اس کو اگر معمولات میں داخل کر دیں گے، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے، ہر مسجد میں مکتب ہو، میرے بزرگ عزیزوں اگر کہیں مسجد نہ بھی ہو تو ہر بلڈنگ کے نیچے مکتب ہو، اس مکتب میں آپ کے بچوں کا ایمان سلامت رہے گا، میاں جی کی صحبت کوئی بھی قضا نہیں ہوئی۔ بالغ ہونے کے بعد کسی بھی صحابی اور صحابیہ کی جان بوجھ کر نماز کبھی بھی قضا نہیں ہوئی، نیند لگ جائے بات الگ ہے، اس لیے نماز مت چھوڑے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، نماز کے فضائل کتنے ہیں، ہم اور آپ مسجد سے تعلق پیدا کریں، نماز سے تعلق پیدا کریں، اور نماز میں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے اہدنا الصراط المستقیم دل لگا کر پڑھے۔ دوسری دعا جو میں نے کہا قرآن کی ہے، سورہ آل وَأَنَا عَالَمْ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا عَالَمْ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی امت کا بچہ، امت کے مرد، جوان، بوڑھے جب یہ دعا مانگیں گے، وہ قرآن کی وہ دو دعا اور یہ ایک ہدایت کی دعا، یہ شرک اور کفر سے بچنے کی، اللہ میں شرک سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ پکڑتا ہوں، جس شرک کو میں جانوں یا نہ جانوں، اور مجھے معلوم ہو کہ نہیں ہو معلوم ہو، میں تمام شرک سے میں پناہ کا اعلان کرتا ہوں،
اور میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں اور میں استغفار کرتا ہوں. کبھی مجھ سے اگر شرک ہو گیا ہو تو اللہ استغفار بھی کرے. میرے بزرگ و عزیزوں، ان جب دعاؤں کا اہتمام کریں گے، علماء سے تعلق پیدا کریں گے، اپنے گھر میں تعلیم کی کتابوں کو تعلیم میں ڈالیں گے اور تعلیم کا مذاکرہ کریں گے، اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم میں بھیجیں گے، میرے بزرگ و عزیزوں کبھی بھی ہدایت ختم نہیں ہوگی. اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو ہدایت پر نصیب فرمائے، ہدایت پر زندہ رکھے اور مجھے اور آپ کو جب بھی موت دے کلمے والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس جلسے کا جن بھائیوں نے انتظام کیا ہے، میں تو دو تین ہی کا نام جانتا ہوں، میرے بزرگ و عزیزوں بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے اس اسٹیج کو سجایا، اس جگہ کا انتظام کیا. اللہ پاک سب کی نسلوں میں ایمان اور ہدایت کو باقی رکھے، ان کی دنیاوی ترقی بھی نصیب فرمائے، ان کو دینی ترقی بھی نصیب فرمائے، ان کی نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت تک سنت پر چلانے کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.